اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ رسول پاک کی حدیث ہے علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ تو اس حدیث کے مطابق جو قرآن کو لینا چاہتا ہے اس کو علی کو بھی اپنانا پڑے گا، کیونکہ ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور علی بھی بے عیب ہے۔ قرآن بھی معصوم ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور علی مولا بھی معصوم امام ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے جو منصوص امام ہے۔ تو علی جو ہیں قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم کے دو معجزے، ایک قرآن ہے جو لا ریب ہے، اور ایک علی ہیں جو بے عیب ہے۔ جس طرح قرآن کو دیکھنا، پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور باعث نجات ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، اور علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنا باعث نجات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یا علیو ما مثلک فی الناس الا کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اے علی، تیری مثال انسانوں میں ایسی ہی ہے، تیری قدر و منزلت انسانوں میں ایسے ہی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں منزل ہے۔ تو یہ وہ عظیم سورہ ہے قرآن مجید میں، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، کہ اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے متعلق رسول پاک نے فرمایا، علی تیری مثال ایسے ہی ہے جیسی کہ قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن کے دوسرے سوروں کی نسبت ہے، تو انسانوں میں تیری مثال ایسی ہی ہے۔ تو اس سے آپ پتہ چل گیا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں، ان کا نام مبارک، اسم مبارک محبت سے لینا بھی جو ہے بندہ حقیر کے نزدیک تو قرآن مجید کے ثواب کے برابر ہے۔ تو علی علیہ السلام سراپا معجزات ہیں، ان کی پوری زندگی معجزات سے پر ہے، ان کی طہارت بھی بے مثال، ان کی عبادت بھی بے مثال، ان کی شجاعت بھی بے مثال۔ جس زاویے سے آپ دیکھیں مولا کائنات علی علیہ السلام کو، تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہی نظر آئے گا۔